لیں گے. تو دیکھیے حسد کس کو کب ہو جاتی ہے اس کے لیے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. پتہ چلنے کا تو سوال ہی نہیں تھا. پریونشن کیا کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پریونشن یہ کہ ہر نعمت پہ سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, ذکر کریں مطلب. دوسرا سورہ فلق پڑھ کر دم کرے جب بھی کوئی نعمت ہو, کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے, اچھے کپڑے ہو سکتے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کی گاڑی, آپ کا سورہ فلق پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرے, ٹھیک ہے, اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ حاسدوں کے شر سے ہمیں جو ہے پناہ دے. دوسرا کام کرے تو پہلا اللہ کا ذکر کرنا ہے, دوسرا یہ کرنا, اور تیسرا کوشش کرنا ہے نعمتوں کو خاموخواہ ہر جگہ اظہار نہ کرے. جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ کچھ بھی کر لو, مطلب کوئی دلندر سے دلندر کام کر لو اور اسٹیٹس بول کے ڈال دو اس کو, میں نے یہ کھایا, میں نے یہ پیا, میں یہاں کھا رہا, وہاں جا رہا, یہاں تیر رہا, یہاں فلاں کر رہا. اب یہ نعمتیں ہیں نا, اب ہزاروں لوگ حاسد ہو جا رہے ہیں آپ سے جن کو وہ نعمتیں میسر نہیں. اب ایک آدمی کو سوچو آپ پینے کو پانی اویلیبل نہیں کسی علاقے میں, وہ آپ کا پوسٹ دیکھ رہا, آپ انڈر واٹر جو سوئمنگ کر کے فوٹو کے سنیپس لے رہے, اس کو حسد ہوں گی نہیں ہوں گی آپ سے کہ دیکھو مرتے مرے یہ ہم لوگ, دیکھو پانی نہیں مل رہا, ہم پریشان ہیں, اور یہ تیر تیر کے پریشان ہیں. اب حسد ہو گئی. کیوں آپ نے ڈالا وہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھے؟ اپنے جسم پر اظہار کرنے میں حرج نہیں, بٹ آپ ڈسکلوز, جیسا ایک ہوتا ہے اعلان کر کے بتانا اور ایک ہوتا ہے آپ عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک بار تو ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے اس کالج کے اندر, تو ہر چیز کو دکھاوا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آئے اور انہوں نے کچھ بھی بات نہیں کی دکھاوے کی. تو میں نے بولا ماشاء اللہ آج کا بڑا اچھی میٹنگ تھی ان سے, آج کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک دم بیٹھے, ارے اب بھی ٹینک فل کرایا, بولے چابی بھول کے آیا گاڑی کی, بولے ٹینک پہ. اظہار, یہاں ٹینک فل کرانا گاڑی کا, اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی اظہار والی چیز ہے؟ میں گاڑی کا ٹینک فل کراتا ہوں, 60 لیٹر آتا ہے میری گاڑی میں, دس از سم تھنگ کوئی ریلیونٹ نہیں ایشو. یہ کوئی آپ سے پوچھ رہا آپ گاڑی میں آئے تو ٹینک میں کتنا پیٹرول تھا, نہیں پوچھتا کوئی بھی, بٹ اظہار کر رہے آپ اننیسسری. ایک ہوتا ہے نعمت آپ کے پاس ہو گئی, اب آپ اظہار کیوں کر رہے تھے اس کو؟ آپ سمجھ رہے؟ اب اظہار جب آپ کرتے تو آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ حاسد ہیں اور کتنے لوگ نظر بد لگا رہے. سمجھ رہے آپ؟ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, نیا زیور لے لیا انہوں نے, نیا زیور لیے کہ کوئی بھی مجلس میں جاؤں گرمی بہت زیادہ ہوتی, باجی نیا دکھ رہا ہے, تمہارے بھائی جان کیسے تم کو تو معلوم, ایسے ہی جا رہے تھے راستے سے, 2 تولے کا ایسے ہی لے لو. نہیں بول رہی تھی, میں اتنا بولی نہیں, سن رہے نہیں, لینا ہی پڑے گا بول رہے میرے. اب میں کیسے نہیں بولوں, لے لی. اب یہ انکالڈ تھا, آپ کے پاس ہے, آپ نے پہنا ہوا بھی ہے, لیکن جب تک آپ اٹریکٹ نہیں کریں گے کوئی اس نعمت کا, آپ کیوں کر رہے؟ اللہ سے شکر ادا کیجئے, نعمت کا اظہار یہ کہ آپ نے پہنا اس کو. بٹ آپ جو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو پروپوگیٹ کرتے ہیں, جو اسٹیٹس میں ڈال رہے ہیں, جو فوٹوਆਂ کھینچ کھینچ کے آپ کر رہے ہیں, آپ اس کا جس کو کہیں گے نظر لگنے کے لیے آپ خود پنچ بیگ بن رہے ہیں کہ مجھے نظر لگاؤ. سوشل میڈیا پہ آپ کھانا کھا رہے, نہیں ڈالنا چاہیے. تو کھانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے کھانے کا اسٹیٹس ڈال دے رہے, کہیں آپ کیسے بھائی جو غریب ممالک میں بستے ہیں, اس اسٹیٹس کو دیکھ کے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ ان کو روز کا کھانا میسر ہے. کہیں آپ کے فرینڈس ہوں گے گروپ کے اندر جو روز کھانا بھی نہیں کھاتے ہوں گے شام میں, چونکہ ان کی اتنی انکم نہیں ہے. کیوں حسد کے لیے وجہ دے رہے آپ ہوٹلوں میں فوٹواں فلاں؟ تو نعمتوں کو ڈھک کے رکھو. دکھتی ہے نعمتیں کئی جگہ, لیکن آپ اظہار کیوں کر رہے ہو اس کا؟ دونوں میں ڈفرنس ہے یار. کہ آپ نے کوئی چیز پہنی, ٹھیک ہے وہ پہنی آپ نے, لیکن آپ اس کا اظہار کرے. کسی سے پوچھا نہیں میرے سے آج میں نے کیا پہنی, کہیں کو آپ کسی نے پوچھے نہیں آج میں نے نیا لیا. اب آپ پرابلم کریٹ کریں اپنے لیے, کیونکہ 2 لوگ خوش ہوں گے اس مجلس میں تو 10 لوگ ناراض بھی ہونے والے. تو اللہ کا ذکر کریں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں, حاسدوں کے شر سے اپنے آپ کو, چونکہ اس میں دعائیں ہیں وہ کریں. اور تیسرا اپنی نعمتوں کو خواہ مخواہ اظہار نہ کریں, خاص طور سے آج کل جو سوشل میڈیا کی طرح کر رہے ہیں. اس سے آپ ٹارگٹ بن سکتے ہیں. آپ کس کی لگی یہ بات ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے آپ نے خود وہ کی, بچہ ہنس رہا فوٹو لی ڈال دیا آپ نے. اب وہ ہنستے بچے کی فوٹو کہاں کہاں گھومیں گے آپ کو نہیں پتا. کتنے لوگ ہوں گے جو تبارک اللہ بولتے ہوں گے, تب نظر بد سے انسان بچتا ہے. کتنے لوگ بولتے ہوں گے آپ بتاؤ, ارے اللہ کیا دکھ رہا ہے انہیں, ارے تو کالا پیدا تھا گورا ہو گیا, اب کچھ نہیں, ارے تبارک اللہ بول لے بابا, اس کے منہ سے نکلیں گے نہیں. اللہ کا ذکر کرنا ہوتا تو ایسی بات ہی کیوں کرتا. اب کتنے لوگوں نے نظر لگا دیا, اب آپ پریشان, بچہ کیوں بیمار ہو جا رہا ہے, سب کھارا برابر ہیرا برابر. آپ کے اسٹیٹس نے پرابلم کر دیا آپ کے بچے کے ساتھ, آپ سمجھ نہیں پا رہے اس کو. نہیں تو کیا ہماری خوشیوں کرو نا آپ اظہار. یہ طریقہ تو نہیں ہے نا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, 11 بیٹے ہیں. یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہوا. یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے, بھائی آئے ان کے اناج لینے, جب سوکھا پڑ گیا یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا میرے بھائی ہے. انہوں نے نہیں پہچانا تو کیا بولا یوسف علیہ السلام نے, اگلی بار آئے تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا. واقعہ ہوا نا پورا. تو جب وہ آنے لگے 11 بھائی, تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو, کہ میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا شہر کے اندر, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور اللہ نے جو پھر طے کر لیا اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے, مطلب نظر سے بچنا.
اور نظر بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے ایک دوست کا مطلب ان کے گھر کا یہ صحیح واقعہ ہے. انہوں نے بتایا ماشاءاللہ وہ بہن بھائی مطلب ان کو جو اولادیں تھی بہن بھائی ملا کر مطلب ان کے والد اور والدین اور وغیرہ وہ 40 تھے. کتنے تھے؟ 40 اولادیں تھیں. ایک ماں سے نہیں تھی ظاہر سی بات ہے. ان کو 4 وائفس تھے اور ان سے ان کو 40 اولادیں تھیں جس میں سے وہ بتا دیں 23 بھائی تھے اور 17 بہنیں تھیں. اور ان کے والد ہی نصیحت کرتے تھے کہ ایک ساتھ نہیں جانا, ایک ساتھ فلاں نہیں کرنا, ایک ساتھ داخل نہیں ہونا, لیکن ایک بار بچوں نے نہیں سنا. اور سچا واقعہ, اور یہ کافی مطلب عمر کے بعد سب بھائی مل کے کہیں تو بھی ایک جگہ پکنک وغیرہ گئے اور وہ سب کسی نے دیکھ لیا, نظر لگ گئی, تو وہ ایسا واقعہ وہ بتانے لگے کہ اس کے بعد 23 میں سے 17 بھائیوں کا انتقال ایک سال میں ہوا. 17 بچے ان کے ایک سال میں انتقال ہوئے لڑکے. اور والد ہمیشہ بولتے تھے ایک ساتھ گھومنا نہیں, ایک ساتھ جانا نہیں, ایک ساتھ تم کھانے مت جایا کرو, ایک ساتھ کسی مجلس میں نہیں جانا, دعوت ہے تو 4 جا کے آنا بس, دوسری دعوت میں تم جانا ہے, تم ایک اچھا گئے بھی تو ایک مغرب کے بعد جاؤ, ایک عشاء کے بعد جاؤ, تاکہ تم نظر سے بچ جانا. بچے سنتے نہیں تھے. اچھا یہ چھوٹے نہیں تھے, بڑے ہو چکے تھے, شادی وغیرہ بھی ہو چکی تھی کئی بچوں کی ان کے, تب بھی لیکن وہ سناتے کہ ایک بار ایسا ہو کہ ایک مجلس میں ایک دعوت میں جا کے آئے, والد نے نصیحت کی تھی نہیں سنے, 17 بچوں کا بیٹوں کا انتقال ایک سال میں صرف نظر کے وجہ. اور اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے, اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی تو نظر لے جاتی تو لے کے نہیں گئی, لیکن نظر اتنی خطرناک چیز. کتنے لوگ آپ کی بچی کو تصویر دیکھ کے ماشاء اللہ بولیں گے, بتائیے نہیں کرتے ہیں لوگ. کھانے کو دیکھ کے لوگ حسد کر لیں گے, جو بھوکے لوگ ہیں کیوں لے رہے ہیں ان کی, اچھا وہ حسد نہیں کر, لیکن نظر بد تو نکل ہی سکتی ہے نا دیکھ کر. کچھ نہیں بول رہے اتنا کھا رہے تم لوگ, ہم تو بھوکے مر رہے ہیں, ارے تم لوگ اتنے خوش ہیں دبئی میں جا کے, ہم لوگ یہاں فلاں ہو رہے ہیں, کیوں آپ وہ کر رہے ہیں, کیوں اپنی نعمتوں کو. اگر کوئی دبئی آ جائے تو دیکھیں گے آپ کی لگژریز کار دیکھیں گا, آپ کا فلیٹ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, فوٹو ڈال کی کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کو حسد لگاؤ, نظر لگاؤ, نظر بد لگاؤ, ہم کو پرابلم میں ڈالو ہم کو, کیونکہ ہم تو سوشل میڈیا پہ اٹھا کے یوں چھوڑ دیتے. اثر بہت خطرناک ہوتا ہے اندر, لوگ وہ نہیں کرتے. تو لہٰذا پریونشن یہی جو آپ نے کہا, کیا کرے, احتیاط کرے, ہر نعمت پر چھپا کے رکھنے کی کوشش کرے, اللہ کا ذکر کرے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے, اور کسی کو آپ کی نظر نہ لگے بول کے جب بھی کوئی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ یا بارک اللہ, اللہ برکت دے اس میں تیرے, جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا, ایسی دعا دے دے تو انشاءاللہ مسائل ختم.